من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: والفجر وليال عشر. وقال تعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں. بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم و بارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کے اندر سے دو مقامات سے دو مختلف قسم کی آیات پڑھی گئی ہیں، اور اسی کی مناسبت سے ایک حدیث پاک کے ابتدائی الفاظ یا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے آنے اور جانے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیاوی زندگی میں بھیجا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. دنیا میں آنے کا اللہ نے ایک مقصد بیان کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اور پرپز اللہ نے اس لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے. مقصد یہ تاکہ ہم اور آپ میں سے کون آدمی سب سے زیادہ عمل صالح کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے. جو بندہ عمل صالح میں، نیک کام میں، خیر کے کاموں میں، معروف کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کاموں میں جس قدر سب سے زیادہ آگے ہوگا، وہ مقصد زندگی سے بالکل قریب ہوگا، اللہ کی رحمت سے قریب ہوگا، اللہ کی محبت سے قریب ہوگا، اللہ کی رضا سے قریب ہوگا، اللہ کی جنت سے قریب ہوگا.
جو آدمی مقصد زندگی سے جتنا زیادہ دور ہوگا، اللہ کی محبت سے دور، اللہ کی رضا سے دور، اللہ کی خوشنودی سے دور، اللہ کی جنت سے دور، اور نعوذ باللہ اللہ کی جہنم سے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے اچھا کام کر کے جائے، عمل صالح کر کے جائے۔ اور جانتے ہیں، اب اللہ کے کلام کو پڑھیں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں تو پتہ چلے گا شریعت اسلامیہ نے ایمان اور عمل صالح کو جوڑ دیا۔ ارے اس ایمان کا کیا اعتبار ہے جس میں عمل ہی نہ ہو؟ وہ ایمان اللہ کیا غیر معتبر ہے جس ایمان میں عمل صالح شامل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ، کیا انداز دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے اللہ کی بندگی کرو، خیر کے کام کرو، یہی ہے عمل صالح۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، یقیناً اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے حالات کو بیان کیا، نبیوں کی زندگیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے جو یہ پیغمبر تھے نا، سبحان اللہ، یہ معروف کاموں میں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، اللہ کی جنت کی تلاش میں جہنم سے ڈر کر کے رویا کرتے تھے، اور جنت کی تلاش میں رغبت اور شوق ان کے اندر رہا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے سامنے وہ جھکنے والے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا اس انداز میں تعارف کرایا، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا جتنے پیغمبر آئے سارے پیغمبروں کی طرف ہم نے وحی کی۔ کیا وحی کی ہے؟ اللہ نے کہا خیرات، اچھے کام، بھلے کام، معروف کام، عمل صالح کو انجام دے۔ نماز قائم کرے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ مال کی زکوٰۃ دے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ نے کہا سارے پیغمبر ہماری عبادت اور بندگی کرنے والے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے جو ہم کہنا چاہیں گے، ایک مقصد کے تحت ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو جوڑ دیا ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں۔ ایمان یہ ناقابل معتبر اور اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معتبر قرار دیا۔ وہ ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ جس ایمان میں نماز نہ ہو، جس ایمان میں روزہ نہ ہو، جس ایمان میں حج نہ ہو، جس ایمان میں زکوٰۃ نہ ہو، جس ایمان میں خیرات نہ ہو، جس ایمان میں بھلائی نہ ہو، جس ایمان میں سلام و کلام نہ ہو، جس ایمان میں خیر نہ ہو، وہ ایمان اللہ کے یہاں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، میرا اور آپ کا جو ساتھی ہوگا نا، آخرت کے سفر پر مجھے بھی روانہ ہونا ہے، آپ کو بھی روانہ ہونا۔ سبحان اللہ، لوگ روانہ ہو رہے ہیں، میں اور آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ سفر آخرت پر میرا اور آپ کا جو تنہا ساتھی ہوگا نا، وہ ہمارا عمل ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، چاہے عمل خیر ہے یا عمل شر ہے، آپ کی مرضی، آپ کیا لے کر کے جانے والے ہیں، لیکن سفر آخرت پر میرا اور آپ کا جو تنہا ساتھی ہوگا، سبحان اللہ، وہ عمل صالح ہوگا۔ نہ عزت ہوگی، نہ شہرت ہوگی، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ کرسی ہوگا، نہ منصب ہوگا، نہ عہدہ ہوگا، نہ بیوی ہوں گے، نہ بال بچے ہوں گے، نہ اہل و عیال ہوں گے، نہ پڑوسی ہوں گے، نہ کنبہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ آپ کا اسٹیٹس، نہ آپ کی خوبصورتی، نہ آپ کا حسب و نسب۔ آپ کے ساتھ سفر آخرت پر تنہا اگر کوئی ساتھی ہوگا، وہ آپ کا عمل ہوگا۔ سبحان اللہ، جانتے ہیں پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا یتبع المیت ثلاثا، اللہ کے حبیب نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، جب جنازے میں جاؤ ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی، یرجع اثنان، دو چیزیں پلٹ کر کے آ جاتی ہیں، دو چیزیں لوٹ کر کے آ جاتی ہیں۔ کیا معلوم ہے؟ اس کا مال، اس اپنے اپوزی مال کے ذریعے سے کفن دفن انتظام کیا گیا تھا، اس کی سواری پر لے جا کر کے قبرستان تک پہنچایا گیا تھا۔ کہا یرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ کر کے آ جاتی، ایک مال، ایک اس کے اہل و عیال۔ ہم نے جنازہ پڑھ لیا،
اور ہم نے کفن وغیرہ کا انتظام کیا، تدفین کر دی، ہاتھ ہم نے جھاڑ لیا، وہاں سے پلٹ کر کے آتے۔ مورخین نے، محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے ہم جب میت کو قبر میں 3 لپ یا 3 مٹھی جب مٹی ڈالتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں نا، فرشتہ کیا کہتا معلوم ہے؟ جا کر کے تو بھی دنیا میں مست ہو جا جیسے یہ دنیا میں مست تھا۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں میت کے گھر میں پہلا دن بڑا سوگ رہتا ہے، غم رہتا ہے، دوسرا دن ذرا ہلکا ہوتا ہے، تیسرا دن اور ہلکا ہوتا ہے، چوتھے دن لوگ میت کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ جیسے یہ دنیا میں مست تھا نا، تو بھی جا کر کے مست ہو جا۔ ہمیں 1 دن 2 دن 3 دن میت کی یاد آتی ہے، عورت ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارتی ہے، ورنہ مرد ہے تو وہ بیوی کا انتقال کیا ہوا، شادی کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ حال ہے جناب۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَ مَعَهُ وَاحِدٌ، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی، ہمیشہ وہ رہے گا، یہ میرا اور آپ کا تنہا ساتھی ہوگا، سبحان اللہ، وہ میرا اور آپ کا عمل ہوگا، سبحان اللہ، عمل صالح ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، تب میں انشاءاللہ اپنی بات بڑھا رہا ہوں اور انشاءاللہ اپنی بات ہم ختم کریں گے اللہ کی توفیق، اس کی مدد سے۔ عمل صالح میں ایک بات یاد رکھیے، شاعر نے اسی لیے بڑا اچھا کہا ہے، شاعر کہتا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرض محشر میں ہے، دیکھ رہے ہیں، شاعر نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرض محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے کوئی عمل تو پیش کر اللہ کے دربار میں، یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارض محشر میں، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے اعمال کے لحاظ سے، جو بات میں آگے بتانے والا ہوں انشاءاللہ، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی ایمان کی گرمی بڑھ جاتی ہے، پہلی صف میں نظر آتا ہے، ایمان کی حرارت آ گئی، پہلی صف میں نظر آتا ہے، اور کبھی ایمان کی حرارت میں کمی آ جاتی ہے، ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے، کبھی ایسا کبھی ویسا، پلڑا کبھی توازن برابر نہیں رہتا ہے، انسان معتدل نہیں رہتا ہے، کبھی کچھ ایسا رہتا ہے، یہ انسان کی ایمانی کیفیت ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے مومن صادق وہ ہے، سچا مومن وہ ہے، غفلت کی زندگی جی رہا ہے، اسے خیال آیا میں اللہ کے گھر سے دور ہوں، میں دین سے دور ہوں، میں نمازوں سے دور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت سے میں دور ہوں، اسے خیال آیا، کیا کرتا معلوم ہے؟ چونک جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مومن صادق وہ ہے، غفلت کی زندگی اگر جی رہا ہے، احساس لے کر کے اس سے توبہ کرتا ہے اور دوبارہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کیفیت جانتے ہیں صحابہ کرام میں بھی تھی، مشہور روایت ہے، بات آئی ہے تو بتا رہے ہیں، حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی وغیرہ کی مشہور روایت ہے، وہ آئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ 3 بار انہوں نے الفاظ گئے، رسول عربی نے کہا ارے حنظلہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ نے کیسی بات کہہ دی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت کی وادیوں میں گھوم رہا ہوں، آپ جب جنت کی باتیں بتاتے، آخرت کی باتیں بتاتے، ایسا لگتا ہے میں گھوم رہا ہوں، میں سیر کر رہا ہوں، اور جب آپ جہنم کا تذکرہ کرتے ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں جہنم دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس سے ہم اڑ کر کے جاتے ہیں نا، پلٹ کر کے جاتے ہیں، بیوی بال بچوں میں جاتے ہیں، کنبہ قبیلہ میں جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دنیاوی کاروبار میں لگ جاتے ہیں، ایسا مشغول ہو جاتے ہیں، بھولے سے بھی جنت کا خیال نہیں آتا ہے، بھولے سے بھی جہنم کا خیال نہیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب نے جو الفاظ کہے تھے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اے حنظلہ تم میرے پاس جیسے رہتے ہو، اگر یہی کیفیت تمہاری ہمیشہ رہی، تمہارے بستروں پر آ کر کے اللہ کے فرشتے تمہیں مصافحہ کریں گے، سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی حرارت، یہ ایمان کی گرمی، جیسے تم اپنے نبی کے پاس رہتے ہو، اللہ کے گھروں میں رہتے ہو،
یہ اب جو یہ آپ کا ایمان گرم ہے نا، شعلے مار رہا ہے، ایمان تازہ ہو گیا ہے نا، اگر یہی ایمانی کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے نا، تمہارے بستر پر اللہ کے فرشتے آ کر کے مصافحہ کریں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا حنظلہ زندگی یہی تو ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے، کبھی ایمان گھٹتا ہے، کبھی انسان کو خیر کا کام یاد آتا ہے، کبھی انسان منکر چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، آج ذوالقعدہ کی 22 تاریخ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد 8 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ لگنے والی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جانتے ہیں میں نے بات جو شروعات کی تھی 2 جمعہ قبل، وہیں سے میں بات یہ جوڑ رہا ہوں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ گزر رہا ہے اور اسی طریقے سے سبحان اللہ اب یہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد محرم آئے گا۔ جانتے ہیں ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے سبحان اللہ، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے اس کے جو 10 دن 10 راتیں ہیں، یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول اور معروف اور محبوب راتیں ہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ نے کہا فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ نے کیا کہا؟ انداز دیکھ رہے، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سارے مفسرین کی متفقہ آراء کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ قربانی کے جو شروع کے 10 دن ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ جو اعمال کریں گے اللہ جتنی جلدی قبول کرے گا، اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا اور دنوں میں اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تبارک و تعالی۔ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی اعمال کریں گے، ان 10 دنوں میں آپ جو بھی نیکیاں کریں گے، اور جانتے ایک بات یاد رکھیے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے یہ 10 دن جو آنے والے ہیں، چاند لگنے والا انشاءاللہ، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ اور چاند لگنے والا ہے، یہ 10 دن اللہ کو اتنے محبوب ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کو اتنا، اللہ کے نظر میں اتنا معتبر نہیں ہے۔ اور میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، آپ حیران نہیں ہو رہے کیا؟ رمضان کا آخری عشرہ، اور آخری عشرہ تو چھوڑیے، تاخراتیں بھی اللہ کے نظر میں اتنا محترم نہیں ہے جتنے یہ 10 دن 10 راتیں اللہ کے نظر میں محترم ہے۔ علماء نے وجہ لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے تفصیل سے لکھا ہے، فرماتے رحمت اللہ علیہ ان عشرے میں اللہ نے جن اعمال کو جمع کر دیا ہے کسی اور عشرے میں وہ اعمال نہیں ہے۔ قربانی کب کی جاتی ہے؟ 10ویں تاریخ کو، وہ اسی عشرے میں ہے۔ مینا میں کب ٹھہرا جاتا ہے؟ عرفہ میں کب جایا جاتا ہے؟ مزدلفہ میں کب جایا جاتا ہے؟ کنکریاں کب ماری جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، یہ سارے اعمال کب ہیں؟ اللہ نے اسی عشرے میں رکھے ہیں، رمضان میں نہیں ہے سبحان اللہ، رمضان کی تاخراتوں میں نہیں ہے سبحان اللہ۔ اللہ نے سارے اعمال، صدقہ اسی میں ہے، خیرات بھی کر سکتے ہیں، نمازیں ہیں، تہجد ہے وغیرہ وغیرہ، سارے اعمال اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیے ہیں۔ کوشش کریں آنے والا جو عشرہ ہے اللہ کی قسم ہے بڑا ادب اور احترام کرنا، اور عشرے میں خوب صدقہ کرنا، خوب خیرات کرنا، اعمال صالحہ بجا لانا، اور جانتے ہیں اللہ کی بڑی تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ جانتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف ایک ایسی چیز ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ جتنا آپ اللہ کی تعریف کریں گے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا۔ اور اللہ کے کلام پہ قربان جاؤں، اللہ کے کلام میں کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدو سے ہوتا ہے اور الحمدو پر ختم ہوتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کے دن پڑھتے ہو سورۃ الکہف۔ آج جن بھائیوں نے پڑھا دعا کرے اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں پڑھا اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ الذی انزل علی کیا ہے؟ کتاب علم یجعلہ عوجا۔ سبحان اللہ، شروعات کہاں سے رہی ہے؟ الحمد سے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں کتنی ایسی صورتیں ہیں، اور یہ تو اور ہے جناب،
نماز کی ابتدا اللہ اکبر، نماز شروع، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ سے پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نماز شروع کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. جانتے ہیں ایک بار کی بات ہے، پیارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. بخاری کی روایت ہے، رفاع ابن رافع صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے حبیب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. میں کتنی دعائیں بتاؤں، نماز میں جو الحمد کا لفظ آتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، کتنے نماز میں ہی کتنے اذکار ہیں. بہرحال وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، یہ آ کر کے نماز میں شامل ہو گئے. اللہ کے حبیب نے رکوع کے بعد کا سمیع اللہ لمن حمدہ، اس صحابی نے نام یاد رکھو، رفاع ابن رافع، انہوں نے کہا اللہم ربنا لک الحمد. سبحان اللہ، یہ دعا پڑھتے ہیں نا بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں بھی. سبحان اللہ. کیا کہا؟ بہت سارے بھائیوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے، رکوع سے کھڑے کیا ہوئے، سجدے میں ہی چلے گئے ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فی. انہوں نے اس صحابی نے کیا کیا، زور سے انہوں نے پڑھ دیا، بآواز بلند انہوں نے پڑھا. رسول عربی علیہ السلام نے سلام پھیر کر کے کہا من المتکلم. کیا کہا؟ من المتکلم. یہ کلمہ کہنے والا کون ہے؟ اب جنہوں نے کہا تھا وہ ڈر گئے، کہتے یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا، میں سہم گیا، نہ جانے کون سا اللہ کا عذاب، کوئی آیت میرے خلاف نہ نازل ہو جائے. اللہ کے حبیب نے کہا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا. اللہ کے حبیب نے کہا جانتے ہو جب آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا آپ نے بڑی، میں نے دیکھا 30 آسمان سے فرشتے آئے تھے. کتنے؟ 30 فرشتے آسمان سے آئے تھے تمہارے اس جملے کو لینے کے لیے. میں پہلے لوں گا اور اللہ کے دربار میں پیش کروں گا. سبحان اللہ. اللہ کو حمد بہت پسند ہے. عشر ذوالحجہ میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، خوب اللہ کی تعریف کیجیے، حمد و ثنا بیان کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جانتے ہیں آپ کو جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، دل اور دماغ کا ٹینشن اگر آپ کو ہے نا، اللہ کی قسم ہے، یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ کا ٹینشن، آپ کا غم، آپ کی فکر، آپ کی سوچ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا انشاءاللہ. یاد کیجئے یونس علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا، 3 اندھیرے میں تھے یونس علیہ السلام. اللہ نے کیا کہا فاستجبنا له اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ نے کہا ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا ہم نے قبول فرمائی، انہیں ہم نے غم سے نجات دی اور مومنوں کو ہم غم سے نجات دلانے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ. اور آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ ہم خطبہ جمعہ کو سمیٹ رہے ہیں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے لاک ڈاؤن سے اٹھایا جا رہا ہے، اس بار بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جاہل گمراہ مفتیوں سے اللہ امت کو محفوظ رکھے. کو آمین. دیکھو لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، اب قربانی کے ایام شروع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی مدد اور توفیق سے بعض لوگوں کا یہ کہنا یہاں پر کہ مسلمانوں کی مالی پریشانی زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. قربانی کرنے کے بجائے اگر وہی پیسہ اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو بڑا اچھا کام ہوگا. یہ ہمارے کچھ بھائی پچھلے 2 لاک ڈاؤن سے یہ شوشہ اٹھا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو اتنا خون بہانے کی، اتنے جانور ذبح کرنے کی؟ وہی پیسہ بچا کر کے اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے بڑا کار خیر ہوگا. ہم ان سے سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہیں گے، قربانی کوئی عام عبادت نہیں ہے. قربانی یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ نماز کے ساتھ جوڑ دیا. پڑھیے میرے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ
ربک وانحر، جہاں نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہیں قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میرا حج، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ پتہ یہ چلا قربانی کوئی عام نفلی عبادت نہیں ہے، عام صدقہ نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے سبحان اللہ جسے اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور وہ بھی یاد رکھیے پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تک رہے، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ نبی کا یہ معمول تھا سبحان اللہ، کبھی نبی نے ناغہ نہیں کیا، فاقہ کشی کی زندگی نبی نے گزاری تھی، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، قربانی کا موقع آتا تھا نبی جانور ذبح کرتے تھے سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی سنت اور یہ ہے میرے نبی کا عمل اور قول بھی سنیے نبی کا پیغام۔ نبی نے فرمایا من وجد له ساعة فلم يضع فلا يقربن مصلانا۔ گرچہ بعض علماء نے کلام کیا ہے لیکن حسن کے درجے تک علماء نے اس حدیث کو پہنچایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے قربانی کی طاقت دی ہے سال میں ایک بار 10,000 کا جانور، کتنا؟ 10,000 کا جانور، سینکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ کرنے والوں آج ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ قربانی نہ کرو، بدلے میں پیسہ خیرات کر دو۔ ارے سال میں ایک بار اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ایک جانور ذبح کرنا 9 سے 10,000 جس کی قیمت ہے، اور بڑے جانور میں حصہ لے لیا جائے تو 2,500 3,000۔ بتائیے اس میں ایک سوال کروں آپ سے، سیدھا سادہ سوال، جمعہ کا موقع ہے، آپ جواب نہیں دے سکتے لیکن جواب آپ کو آ جائے گا۔ ایک نماز آپ نہ پڑھیے، اس کے بدلے میں 100 روپیہ غریب کو دے دیجئے، حق ادا ہو جائے گا۔ 5 نمازیں نہ پڑھیے، اس کے بدلے میں 500 خیرات دے دیجئے، چلے گا۔ حج آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، حج آپ نہ کریں، اس کے بدلے میں خیرات دے دیں، چلے گا۔ غریب بچی کی شادی کا مسئلہ قربانی میں ہی یاد آتا ہے، سال بھر یاد نہیں آتا ہے جب 15,000 کا موبائل لے کر کے گھومتے ہو، شادی محلوں میں 40 ہزار دے کر کے شادیاں کرتے ہو، تب غریب کی بچیاں یاد نہیں آتی ہیں، فقیر کی بچیاں یاد نہیں آتی ہیں۔ اے امت کے جوہلا مفتیان، تم نے فتویٰ دے کر کے ان امت کو تم گمراہی کی ڈگر پر ڈال رہے ہو، دعا کرو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسے مفتیوں سے اللہ اس امت کو محفوظ رکھے، کتاب و سنت کی جو بات کرنے والے علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب سال بھر یاد نہیں آتے ہیں، قربانی کی جب بات آئے، موقع آئے، نہ جانور نہ ذبح کرو، اس کے بدلے میں غریب بچی کی شادی کرا دو۔ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ مت دیجیے، آپ صدقہ مت دیجیے، بدلے میں کچھ دے گے چلے گا۔ نمازیں نہ پڑھیے، بدلے میں کچھ دے گے نہیں چل سکتا۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اسے قربانی بھی عبادت ہے۔ استطاعت اگر آپ کے پاس ہے، قربانی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، میرے نبی کا فرمانے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے اسے لوگوں کو۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے سب کو، اللہ ہر سال کی طرح امسال بھی اسی جذبے سے اللہ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اللہ ان کے مالی مسائل کو حل فرمائے، سب کی مدد فرمائے، سب کے گناہوں کو، سب کے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ